ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ السلام علیکم، میں ہوں حورین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ساہیوال اور پاک پتن میں گجر قومی پارٹی کا بھرپور استقبال، مختلف سماجی سیاسی شخصیات کے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ رپورٹ فہیم احمد ارائیں۔ ساہیوال پاک پتن گجر قومی پارٹی کے چیئرمین گل رحمان گجر اور صدر گجر قومی پارٹی سندھ چودھری عبدالحمید گجر کے اعزاز میں ضلع ساہیوال اور پاک پتن میں مختلف تقریبات اور ملاقاتوں کا انعقاد کیا گیا، جہاں پارٹی قیادت کا ولہانہ اور پرتپاک استقبال کیا گیا۔ ضلع ساہیوال میں انجمن گجرا کے رہنما اور گجر یوتھ فورم کے سابق مرکزی رہنما چودھری مصطفیٰ گجر نے اپنے رفقا کے ہمراہ چودھری عبدالحمید گجر کا شاندار استقبال کیا۔ اس موقع پر انہوں نے گجر قومی پارٹی کا بھرپور ساتھ دینے اور پارٹی پیغام کو عوام تک پہنچانے کے عزم کا اظہار کیا۔ ملاقات کے دوران علاقائی سیاسی صورتحال، گجر برادری کے مسائل اور تنظیمی امور پر بھی تفصیلی گفتگو کی گئی۔ شرکاؤں نے اس امید کا اظہار کیا کہ گجر قومی پارٹی عوامی حقوق کے تحفظ کے لیے مؤثر کردار ادا کرے گی۔ دوسری جانب پاک پتن میں میڈیکل ایسوسی ایشن کے صدر چودھری شاہد محمود گجر، رمضان گجر، چودھری عارف گجر اور ان کے رفقا نے چیئرمین گل رحمان گجر اور صدر صوبہ سندھ چودھری عبدالحمید گجر کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پر مقررین نے گجر قومی پارٹی کے منشور کو سراہتے ہوئے مکمل تعاون اور بھرپور حمایت کی یقین دہانی کرائی۔ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ گجر برادری کے حقوق، نوجوانوں کے مستقبل اور عوامی مسائل کے حل کے لیے گجر قومی پارٹی اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ تقریبات کے اختتام پر ملک کی سلامتی، اتحاد امت اور گجر برادری کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ السلام علیکم، میں گل رحمان ہمدرد، چیئرمین گجر قومی پارٹی پنجاب کے شہر ساہیوال سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ادھر میرے ساتھ گجر قومی پارٹی سندھ کے صدر جناب چودھری عبدالحمید گجر صاحب بھی ہیں۔ ادھر پنجاب میں گجر یوتھ فورم پنجاب کے سابق چیئرمین ہیں مصطفیٰ گورسی صاحب، جو سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو رہتے ہیں اور ان کا نام ہم نے بار بار ہر جگہ سنا ہے، ایک بہت بڑا نام ہے۔ تو ہم ان کے پاس آئے تھے۔ ایک تو انہوں نے ہمارا بہت شدت سے انتظار کیا، کافی طویل وقت تک، تو اس پر ہم معذرت بھی کرتے ہیں ان سے ریکارڈ۔ اور دوسرا یہ کہ ہم گوجری زبان کو پختونخوا میں نصاب تعلیم میں شامل کرنے کے لیے جو ہم نے ایک تحریک شروع کی ہوئی ہے پورے ملک میں، اس تحریک کو ایک مومنٹم دینے کے لیے اور اس کو ایک آرگنائز کرنے کے لیے ہم نے مختلف علاقوں کے دورے کیے۔ تو اس میں ساہیوال بھی شامل تھا، اس سے پہلے باول نگر گئے تھے، اوکاڑا گئے آج، اور آج ہی ادھر سے یہ ساہیوال بھی آئے، پاک پتن میں گیا تھا۔ تو ہمارا مطالبہ بالکل فطری ہے، ہماری قوم کا مطالبہ ہے۔ یہاں پنجاب میں پہلے یہ جو گوجری بھولی جاتی تھی، جو پنجاب میں ہمارا دورہ ہے اس میں یہ بات سامنے آئی کہ ان کے آباء و اجداد گوجری بولتے تھے لیکن یہ بھول چکے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کا کام ہمارے ساتھ پختونخوا اور گلگت اور کشمیر میں بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری نئی نسل گوجری سے غافل ہو جائے اور وہ بھول جائے اس کو۔ اس کا تحفظ کے لیے ضروری ہے، پوری دنیا میں یہی طریقہ کار ہے کہ اس کو نصاب کا حصہ بنایا جائے اور آئندہ بچوں کو اس کو پڑھایا جائے۔ تو پختونخوا میں حکومت نے 5 زبانوں کو 2012 میں نصاب میں شامل کیا ہے: پشتو، ہندکو، سرائکی، کھوار اور کوہستانی۔ گوجری جو اتنی بڑی زبان ہے، اس کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ اس کے لیے آوازیں اٹھی، اسمبلیوں میں بھی لوگوں نے آوازیں اٹھائی، ہم نے خود بھی پشاور پریس کلب میں پریس کانفرنس بھی کی، احتجاجی ریلی بھی نکالی، اور اس وقت گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی سے بھی ملاقات کی، لیکن ابھی تک گوجری زبان جو ہے نصاب تعلیم میں شامل نہیں ہوئی ہے۔ ہمارا حکومت سے اور اداروں سے یہی مطالبہ ہے کہ اس کے لیے عملی اقدامات اٹھائے، اور اس حوالے سے ہم قریب پشاور ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے والے ہیں۔ تو اسی کے مشاورت کے ہم نے کہا کہ وسیع مشاورت ہو جائے، تو اسی سلسلے میں ہم نے پورے ملک کے دورے کیے، اور اسی سلسلے میں آج یہاں ساہیوال میں مصطفیٰ گورسی صاحب کے پاس آئے ہیں۔ انہوں نے اپنی طرف سے اور اپنی ٹیم کی طرف سے اور اپنے لوگوں کی طرف سے بھرپور حمایت کا یقین دلایا ہے، جس کے لیے ہم ان کے مشکور ہیں۔ بہت بہت نہیں، بس یہ میرے پاس گل رحمان صاحب آئے ہیں اور چودھری عبدالحمید صاحب آئے ہیں، سندھ کے صدر ہیں۔ میں ان کا مشکور، یہ اپنا قیمتی ٹائم نکال کر یہاں پر تشریف لائے۔ ہم انجمن مرکزیہ گجراں پاکستان ضلع ساہیوال گجر یوتھ ضلع ساہیوال کے پلیٹ فارم سے ہم پہلے ہی قوم کی خدمت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے بھی رہیں گے۔
اور ہم مکمل طور پر اپنی برادری کے حوالے سے ان کو خیبر پختونخوا کے حوالے سے گوجری زبان کے حوالے سے مکمل تعاون کا یقین دلاتے ہیں اور ہم مکمل طور پر ان کے ساتھ ہیں. ان کے معاملہ جو بالکل جینوئن ہے ہماری قوم کے متعلقہ ہیں، کیونکہ ہمیں گوجری زبان بولنی چاہیے. ہم لوگوں کو گوجری زبان نہیں آتی اور جو ہماری ذاتی زبان ہے اس کو ہم نے بولنا چاہیے، ہمیں آنی چاہیے. اگر نصاب کا حصہ ہوگی تو ہم اور ہمارے بچے، آنے والی نسلیں اس زبان کو بول سکیں گی اور ہماری پہچان ہو سکے گی. گوجری زبان ہماری پہچان ہے، ہمیں اپنی پہچان کو برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے اور ان کی جدوجہد کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. اور یہ جو جدوجہد کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. جہاں پر بھی یہ ہمیں کال دیں گے، ہمیں یہ کہیں گے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ان کی ساہیوال آنے کا شکریہ. ان اپنی قیمتی ٹائم سے ٹائم نکالا، ساہیوال آئے، ہمیں عزت بخشی، ان کا مشکور ہیں. بہت شکریہ. میں گل رحمان ہمدرد، چیئرمین گجر قومی پارٹی، آپ سے مخاطب ہوں. اس وقت ہم ساہیوال میں ہیں. ساہیوال میں عارف والا میں ہمارے جو گجر قومی پارٹی سندھ کے صدر ہیں جناب چودھری عبدالحمید گجر صاحب، ان کا اپنا ڈیرا ہے، اپنا گھر ہے. اور جس طرح کراچی میں ان کا بہت زیادہ اثر رسوخ ہے اور اپنا بزنس ہے، اپنا گھر ہے، اپنا دفتر ہے اور ڈیری فارم ایسوسی ایشن کے کراچی کے یہ صدر ہیں. تو آپ جان سکتے ہیں کہ کراچی جیسے شہر میں جس میں 7 ضلع ہیں، ایک عام آدمی ڈیری فارم ایسوسی ایشن کا صدر بن ہی نہیں سکتا. وہی آدمی ڈیری فارم ایسوسی ایشن کا صدر بن سکتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو، جس کے پاس ویژن ہو، جس کے پاس لیڈرشپ کی کوالٹیز ہوں اور جس کا حکومت میں مطلب ایک ہاتھ بھی ہو. تو چودھری عبدالحمید گجر صاحب کے پاس یہ تمام چیزیں موجود ہیں. اس وجہ سے یہ کراچی میں ڈیری فارم ایسوسی ایشن کے صدر ہیں اور ان کے حقوق کے لیے اسٹرگل کرتے رہتے ہیں. عدالتوں میں، تھانوں میں، کچہریوں میں، پولیس میں، سارے یہ اپنی بھاگ دوڑ جو ہے ادھر کرتے رہتے ہیں. ابھی بھی یہ کمشنر کراچی کے خلاف ایک ریٹ پٹیشن دائر کرنے جا رہے ہیں، کمشنر کراچی کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں. تو کمشنر، آپ کراچی میں رہ رہے ہوں اور کمشنر کراچی کے خلاف ریٹ پٹیشن سندھ ہائی کورٹ میں دائر کر رہے ہوں تو یہ بڑا مشکل کام ہے، پھر کراچی میں رہنا ہی مشکل ہے. تو یہ وہ بھی کر رہے ہیں. تو اس کی جو پاور ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. یہ ہمارے گجر قومی پارٹی سندھ کے صدر ہیں اور بہت ایکٹیو رہتے ہیں، گجر قوم کے معاملات میں بھی بہت ایکٹیو رہتے ہیں. ان کا جو ڈیرا ہے ادھر کراچی میں، ادھر بھی لوگ آتے ہیں جاتے ہیں. یہ ڈیری فارم ایسوسی ایشن، اس میں بھی زیادہ تر گجر ہیں اور پھر دیگر قوموں کے لوگ بھی ہیں. تو ان کے مسائل اور پھر گجر ادھر رہتے ہیں تو ان کے مسائل اور پھر عام معاشرے کے مسائل، تو لوگ ان کے پاس آتے ہیں جاتے ہیں. یہ سلسلہ جو ہے ادھر کراچی میں جاری رہتا ہے. اس کے علاوہ یہ سوشل ویلفیئر کے کام بھی کرتے ہیں. سوشل ویلفیئر کے کام میں بڑھ چڑھ کے رہتے ہیں. ہسوا سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن جس کا تعارف ہم کرا چکے ہیں کہ اس کے سرپرست ہیں اور مالی طور پر بھی ان کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں. اور وہ بہت اچھی آرگنائزیشن ہے، بہت بڑے لیول پر کام کر رہی ہے. سندھ میں خاص کر پاکستان میں عام طور پر کوئی وغیرہ نکالنا اور خواتین کو کپڑے دینے کی مشینیں وغیرہ دینا اور رمضان پہ جو قربانی کے گوشت کر کے غریبوں علاقوں میں تقسیم کرنا، اس طرح کے مختلف کام بہت بہتر طریقے سے وہ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ذاتی حیثیت میں بھی یہ کراچی میں فلاحی کام کرتے ہیں. بتاتے یہ نہیں لیکن کئی مدرسوں کو سولر سسٹم دیا، کئی اسکولوں کو دیا سولر سسٹم، اپنی جیب سے لگا کر دیا، کئی مسجدوں کو دیا. یہ وہ فلاحی کام وغیرہ کرتے رہتے ہیں. ادھر بھاگ دوڑ بہت زیادہ ہے کراچی میں، لیکن یہ نمود و نمائش، شہرت، تصویر، ویڈیو، ریاکاری، اس قسم کی چیزوں سے دور بھاگتے ہیں. تو یہ اس کو نمایاں نہیں کرتے. ورنہ ہماری پارٹی میں جو ہے سب سے جو وہ لوگ جو زیادہ ایکٹیو ہیں لوگ ہیں، ان میں سے ایک یہ ہیں چودھری عبدالحمید گجر صاحب جو سندھ کے ہمارے گجر قومی پارٹی کے صدر ہیں. ہم نے پنجاب سے سندھ سے ایک سفر کا آغاز کیا تھا گجر قوم کے حوالے سے، گوجری زبان کے حوالے سے.
ایک کمپین شروع کی تھی ریلوے کے ذریعے سے, ہماری ریل گاڑی کے ذریعے سے مختلف اسٹاپوں پر ہم نے ویڈیوز ریکارڈ کی, ہم نے اپنا پیغام ریکارڈ کرایا. ریلوے کے اسٹاف اور جو جتنے بھی ہیں ان کے اپنی ایک تاریخی اور سرکاری اہمیت ہوتی ہے ریلوے اسٹیشنز پر. تو ادھر سے ہوتے ہوئے ہم سندھ سے گزر کر پنجاب آئے ہیں. تو پنجاب میں یہاں ادھر سندھ میں بھی حیدرآباد بار ایسوسیشن اور اندرون سندھ کے علاقے کے سفر پر بھی ہمارے ساتھ ہے. ادھر پنجاب میں بھی ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں. یہ طویل سفر ہے, گرمی ہے اور مشکل سفر ہے, تھکاوٹ بھی ہوتی ہے. اور ہر جگہ پر ہم یہ گجر قوم کے لوگوں سے مل رہے ہیں اور اپنا پیغام گجر قوم کے مسائل پر بات چیت کر رہے ہیں. گوجری زبان کے حوالے سے اپنا جو پیغام ہے وہ ریکارڈ کرا رہے ہیں. تو اس وقت ہم سائیوال سے آگے ان کے جو گھر ہے وہ عارف والا میں, تو اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ادھر بھی چودھری صاحب کا اپنا ماشاء اللہ ڈیرا ہے اور ادھر بھی لوگ آتے جاتے ہیں. اور چونکہ یہ کاروبار کرتے ہیں دودھ کا اور جانوروں کی خرید و فروخت کا, قربانی کے لیے بھی جانور کا خرید و فروخت وہ بھی کرتے ہیں. عام گوشت کسائی وغیرہ کے لیے, دودھ کے لیے بھی چھوٹے بچے وغیرہ خریدتے ہیں. پھر ادھر اپنا فارم ہے تو اس میں وہ ان کے نگہداشت وغیرہ کر کے بڑا کیے جاتے ہیں. جو جس طرح کی فارمنگ ہوتی ہے وہ سب ایک بزنس ہے, تو ایک بہت بڑا بزنس سے وابستہ ہے. اور ادھر سے جو دودھ دینے والے بھینس وغیرہ ہیں تو پھر اس کو کراچی لے جاتے ہیں. تو ادھر پنجاب میں بھی اس کا ماشاء اللہ بہت اچھا سیٹ اپ ہے اور کراچی میں تو ہے ہی ہے. تو ابھی ہم ان کے گھر میں ہیں عارف والا میں. یہاں سے ہم ساہیوال جائیں گے, وہاں ساہیوال شیر وہاں الیاس گجر صاحب کا ڈیرا ہے تو ادھر ایک پروگرام ہے اس کو اٹینڈ کریں گے. شام کو ہم اکاڑا جائیں گے, وہاں انجمن گجرات کے صدر سلطان محمود صاحب اور آصف کسانہ صاحب وغیرہ کے ساتھ ایک میٹنگ ہے وہ کریں گے. پھر رات کو لاہور جائیں گے. لاہور میں الطاف گجر صاحب ہیں اور گجر قومی پارٹی کے لاہور ڈویژن کے صدر بشارت صاحب ہیں اور کئی دیگر گجر رہنما ہیں, تنظیمی قائدین ہیں, لوگ ہیں. ارشد ضیاء صاحب ہیں, تو ان سے ملاقات کریں گے. ایک دن لاہور میں رہیں گے. پھر ہمارے انجمن گجراں مرکزیہ کے جو ہیں وہ جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان کے شمیم چاڑ صاحب لاہور میں. اس کے علاوہ سلیم الہی صاحب وہ صدر ہیں اس وقت, اور جو ابھی منتخب ہوئے صدر انہوں نے ابھی تک حلف نہیں اٹھایا. اس وجہ سے جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ چودھری سلیم الہی صاحب ہی جو ہیں وہ صدارت کے جو قلمدان ہیں ان کے پاس نہیں ہے. ہم ان سب لوگوں سے ملنا چاہیں گے اور گجر قوم کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے. اس کے بعد ہم فیصل آباد جائیں گے. وہاں ہمارے گجر قومی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹر عارف صاحب وغیرہ وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں. تو ایک دن فیصل آباد میں ہوں گے. پھر ہم سیالکوٹ آئیں گے. یہاں آج پاکستان گجر ایسوسیشن کا ایک پروگرام ہے جس میں ہمیں دعوت دی گئی ہے, اس کو اٹینڈ کریں گے. اور اس کے بعد چودھری صاحب کو ہم یہاں سے رخصت کریں گے کراچی کی طرف, اور خود میں پھر گجرانوالہ, گجرات, جہلم اور پنڈی سے ہوتا ہوا پشاور جاؤں گا. تو اس طویل سفر میں چودھری صاحب ہمارے ساتھ رہے ہیں. گجر قومی پارٹی سندھ کے صدر ہیں. تو میں ان کو اس مشکل سفر میں آنے پر اور ساتھ رہنے پر اور اتنی مشکلات برداشت کرنے پر اور لوگوں سے ملنا اور اتنا دور جانا اور ٹائم دینا اتنے کاروباری مصروفیات کے باوجود, تو یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. اور گجر قوم کے لیے اور تو ہمارا کوئی کام نہیں ہے لاہور میں, نہ یا سیالکوٹ میں, نہ گجرانوالہ میں, نہ فیصل آباد میں. یہ اتنا سفر جو کیے جا رہے ہیں قوم کے لیے کیے جا رہے ہیں. تو اس پر میں ان کو خصوصی طور پر تحسین پیش کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت مہربانی. میں گل رحمان ہمدرد, چیئرمین گجر قومی پارٹی, آپ سے مخاطب ہوں. آج ہم پاک پتن میں ہیں عارف گجر صاحب کے ساتھ, عارف گجر صاحب کے ساتھ پاک پتن میں ہیں. اور یہاں سے میں آپ سے مخاطب ہوں. ہم گوجری زبان کے لیے جو تحریک اٹھائے ہوئے ہیں کہ اس کو نصاب کا حصہ بنایا جائے, اس کے سلسلے میں ہم نے سندھ اور پنجاب کے مختلف شہروں کا دورہ کیا ہے. دوسرے سلسلے میں آج ہم پاک پتن آئے ہیں. یہ ایک آگاہی مہم بھی ہے
اور تحریکی مومنٹم پیدا کرنے کے لیے بھی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں. اچھا, سندھ کے صدر چودھری عبدالحمید گجر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور یہ ادھر کیمرہ انہوں نے پکڑے ہوئے ویڈیو بھی کر رہے ہیں. یہ تو یہ ہے کہ یہاں پنجاب میں جب ہم گھومے پھرے ہیں تو ایک اہم بات جو ہم نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ گوجری بولی جاتی تھی اور جو بڑے تھے وہ گوجری بولتے تھے, لیکن اس کا تحفظ نہ ہونے کی وجہ سے گوجری معدوم ہو گئی اور اب لوگ پنجابی بولنے لگے ہیں. تو یہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے. اگر گوجری زبان کو اسکولوں میں نصاب میں شامل نہیں کیا اور اپنی آئندہ نسلوں تک نہیں پہنچایا تو جس طرح پنجاب میں گوجری زبان کا خاتمہ ہوا ہے, کم یہ خاتمہ تو نہیں ہوا, کوٹوا راولپنڈی ڈویژن میں اب بھی بولی جاتی ہے لیکن وہ ختم ہو گئی تقریباً دیگر علاقوں سے. اسی طرح وہ پختونخوا سے اور گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی گوجری بولنا لوگ چھوڑ دیں گے اور دیگر زبانیں اختیار کر لیں گے تو گوجری ختم ہو جائے گی. اور گوجری ہماری قوم کی زبان ہے, اس کی تاریخ, ثقافت, شناخت, تو اس کا تحفظ ہم پر لازم ہے. تو اسی سلسلے میں ہم نے پنجاب کے مختلف شہروں کا دورہ کیا اور آج ہم پاک پتن میں ہیں. حکومت سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ گوجری زبان کو لازمی مضمون کی حیثیت سے ہر سطح پر نصاب تعلیم میں شامل کیا جائے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت مہربانی. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت, جانیے ملکی و غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.